دیوبندیت اور منافقت، یہ ہمارے سلسلے ویڈیو کی تیسری کلپ ہے۔ انشاءاللہ ہم اس میں آپ کو بتائیں گے کہ دیوبندیوں نے کس طرح میلاد کے نام پر علماء حرمین شریفین کو دھوکہ دیا۔ المحند علی المفند، جو کہتے ہیں کہ علماء دیوبند کے عقیدے کی کتاب ہے جس کے ٹائٹل پہ لکھا گیا ہے عقائد علماء اہل سنت دیوبند، المحند علی المفند یعنی عقائد علماء اہل سنت دیوبند۔ تو اب ہم اسی میں دیکھتے ہیں کہ دیوبندیوں نے کیا کیا منافقت کی ہے۔ مجلس مولود شریف کے تعلق سے دیوبندیوں کی کیا منافقت ہے یہ آپ دیکھیں گے۔ تو یہ میرے ہاتھ میں ہے المحند علی المفند، جس کا صفحہ نمبر ہے 75، جس میں سوال ہوا ہے۔ سوال کے جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں حاشا کہ ہم یوں کہے کہ کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں کہ حضرت کی ولادت شریفہ کا ذکر بلکہ آپ کی جوتیوں کے غبار اور آپ کی سواری کے گدھے کے پیشاب کا تذکرہ بھی کبھی وہ بدعت سیاح یا حرام کہے۔ ایک تو یہ ہو گیا۔ دوسرا اسی کے صفحہ نمبر 78 پہ کہتے ہیں آخر میں ختم کرنے آتے وہاں پہ کہتے پس اگر مجلس مولود منکرات سے خالی ہو تو حاشا کہ ہم یوں کہے کہ ذکر ولادت شریفہ ناجائز اور بدعت ہے۔ یہ دو چیزیں تبھی آپ نے دیکھ لی۔ ابھی تیسری چیز جو ہے وہ آپ کے سامنے یہ میرے ہاتھ میں ہے براہین القاطعہ، جس کا صفحہ نمبر ہے 152۔ اس پہ جو مصنف ہے یعنی خود خلیل احمد سہارنپوری صاحب، وہ کیا لکھتے؟ خود یہ مجلس میلاد ہمارے زمانے کی بدعت و منکر ہے اور شرعاً کوئی صورت جواز اس کی نہیں ہو سکتی۔ یہ دو آپ نے حوالے دیکھ لیے ان کی منافقت کے کہ علماء عرب کے سامنے جیسا کہ بقول ان کے یہ المحند علی المفند جو ہے وہ سام الحرمین کے جواب میں لکھی گئی ہے، اور اس کے تقاریر لکھنے والے وہی علماء ہیں جو علماء اہل سنت نے جس پہ تقاریر لکھی ہے علماء مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ کے جو حرمین شریفین کے علماء تھے۔ تو اب اس سلسلے میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ وہ سوالات انہی لوگوں نے بھیجے۔ اب دیکھ لیا آپ نے کہ انہوں نے براہین القاطعہ میں کیا لکھا ہے اور المحند علی المفند میں کیا لکھا ہے۔ اب یہ تیسرا دیکھ لے، قاضی مظہر حسین دیوبندی لکھتے ہیں کہ رشید احمد گنگوئی کے مطابق اگر مجلس میلاد منکرات سے خالی ہو، تدعی نہ ہو اور دوسروں کو اس میں بلایا بھی نہ جائے تب بھی ناجائز ہے۔ اب یہ چیز تو آپ نے دیکھ لی کہ ان کے نزدیک میلاد شریف کیا ہے، مطلب اگر لوگوں کو بلایا بھی نہ جائے تب بھی ناجائز ہے۔ اب یہی دیوبندیوں کے ایک بزرگ ہے جن کا نام ہے جناب قاری طیب صاحب، یہ ان کی کتاب ہے خطبات حکیم الاسلام، جلد اول ہے، صفحہ نمبر اس کا 95 ہے۔ عنوان دیا ہے محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک۔ اب اس میں جناب کیا لکھتے ہیں کہ بزرگان محترم، یہ جلسہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جلسہ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے منعقد کیا گیا ہے۔ گویا اس کا موضوع یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت با سعادت کا ذکر کیا جائے اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ کا ذکر عین عبادت ہے اور اللہ کے نزدیک بڑی بھاری طاعت اور قربت ہے اور سارے کمالات و برکات کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ایک نعمت ہے جو مسلمان کو عطا کی گئی ہے۔ تو میں اس وقت میلاد النبی ہی کے بارے میں چند کلمات آپ حضرات کی خدمت میں گزارش کروں گا۔ تو یہاں پہ دو چیزیں سمجھ میں آئی کہ بھیا عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ نام لکھا گیا ہے قاری طیب صاحب کی جانب سے، اور اس میں لوگوں کو بلایا بھی گیا ہے، یعنی جیسا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب کے تعلق سے لکھا گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی تدعی نہ ہو، تو یہاں تدعی بھی کی گئی ہے، لوگوں کو بلایا بھی گیا، مقام بتایا بھی گیا اور وہاں پہ یہ کام کیا گیا۔ تو ایک تو یہ لوگ بدعتی بھی ثابت ہوئے انہی کے اصول پہ، دوسری بات کہ ان کی منافقت بھی آپ لوگوں کے سامنے آ گئی۔ تو انشاءاللہ بھی ہم اور اس پہ آپ کو رشید احمد گنگوئی کی بھی بات بتائیں گے کہ رشید احمد گنگوئی نے کیا لکھا ہے اس سلسلے میں۔